محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے قرآن مقدس کی ایک سورت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سورت میں 4 چیزوں کو بیان کیا ہے۔ ایمان کو بیان کیا، عمل صالحہ کو بیان کیا، اور دوسروں کو دعوت دینا اس کو بیان کیا، اور دوسروں کو حق کی تلقین کرنا اور صبر کی تلقین کرنا اس کو بیان کیا اس صورت میں۔ شروع میں اس صورت کی شروعات والعصر، زمانے کی قسم، والعصر قسم ہے زمانے کی، اور بعض مفسرین نے اس کے تحت لکھا ہے والعصر سے مراد عصر کے وقت کی قسم کھائی گئی ہے۔ کیوں کہ امت محمدیہ کو اللہ رب العزت نے جو زندگی دی ہے، وہ زندگی باقی قوموں کے مقابلے میں عصر اور مغرب کے درمیانی جو وقت ہے اتنے وقت کی ہے۔ جس طرح پورا دن ہے، یہ باقی قوموں کی مثال ہے، اور امت محمدیہ کی مثال عصر سے لے کر مغرب تک کے وقت کی مختصر اللہ رب العزت نے زندگی دی ہے، اور اس وجہ سے اللہ رب العزت نے عصر کی قسم کھائی، اور اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کھائی۔ اور قسم اور جواب قسم میں مناسبت ہوتی ہے۔ آگے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ، ان کو مستثنیٰ کر دیا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالحہ کیے وہ زمانے کے خسارے سے بچ جائیں گے۔ اب آگے والا جو مضمون ہے اس کی مناسبت اللہ رب العزت نے زمانے کی جو قسم کھائی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں زمانے کی قسم کھائی ہے، اور جب قسم کھائی جاتی ہے آگے جواب قسم بھی ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت نے زمانے کی اس لیے قسم کھائی، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ زمانے میں ہوتی ہے۔ انسان جو بھی اعمال کر رہا ہے، انسانی زندگی یہ وقت میں، یہ زمانے میں ہے، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے زمانے کی قسم کھائی۔ اور دوسری وجہ مفسرین نے اس کے تحت لکھی کہ اللہ رب العزت نے زمانے کی کیوں قسم کھائی؟ جتنی بھی قوموں کا حشر ہوا ہے، قوموں کے جو حالات ہے، چاہے وہ نیک ہو یا بد، وہ سب کے سب زمانے کے اندر ہوئے ہیں۔ زمانہ اور وقت انسان کو بہت ساری چیزیں سکھلا دیتا ہے، بہت ساری چیزیں بتلا دیتا ہے۔ اگر زمانے میں انسان تدبر کرے، باقی قوموں کے بارے میں تدبر کرے، تو انسان کو ساری حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان اگر تدبر کرے، غور کرے، فکر کرے، تو ایک یہ صورت کافی ہے انسان کو راہ راست پر لانے کے لیے۔ انسان کو ایک راہ راست پر لانے کے لیے ایک چیز کافی ہے۔ آگے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ لوگوں کو حق کی تلقین کرنا، وتواصوا بالصبر، اور لوگوں کو صبر کی تلقین کرنا۔ لکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان عام طور پر زمانے میں ہی گناہ جو کرتا ہے، نافرمانی جو کرتا ہے، اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک انسان کو عقائد پر شک ہو، جو اعمال کر رہا ہے اس پر شک ہو، آخرت پر شک ہو، پھر انسان اعمال میں کوتاہی برتتا ہے۔ اور جب عقیدے پر، عقیدہ آخرت پر انسان کو شک آ جائے، پھر انسان کوتاہی کرتا ہے، اعمال میں سستی کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا وتواصوا بالحق، لوگوں کے عقیدوں کو درست کرنا، لوگوں کو عقائد کی طرف بلانا، لوگوں کو ایمان کی طرف بلانا، ایمان کی دعوت دینا، ایمان کے بارے میں ان کو بتلانا، ایمان کے فضائل ان کو گنوانا، یہ مومنین کی ذمہ داری۔ اور دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ وتواصوا بالصبر، کہ صبر کی تلقین کرنا۔ مفسرین دوسری وجہ لکھتے ہیں انسان جو گناہ کرتا ہے وہ شہوات میں کرتا ہے، نفسانی خواہشات میں کرتا ہے، تو اس وجہ سے جب اس کو صبر کی طرف لایا جائے گا تو یہ چیز بھی چھوٹے گی جو قرآن نے حصر لگائی ہے کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو عمل صالحہ کرتے ہیں وہی لوگ کامیاب ہیں، وہی لوگ خسارے میں نہیں ہیں، باقی سارے کے سارے خسارے میں ہیں۔ والعصر قسم ہے زمانے کی،
یا قسم ہے عصر کے وقت کی، جس طرح عصر سے مغرب کا وقت ایک محدود وقت ہے، مختصر وقت ہے، امت محمدیہ تمہاری عمریں بھی محدود ہے، مختصر ہے۔ باقیوں کو عمریں بہت ملی، لیکن زمانے کی قسم کھا کر امت محمدیہ سے کہا جا رہا ہے کہ بھائی تم اس سے سبق حاصل کرو، عبرت کے لیے